مسعود صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم کسی زمانے میں ون سائیڈڈ ہو گئے تھے، چین کے ساتھ تو ہماری دوستی اٹوٹ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ویسٹرن سائیڈ کے اوپر ہمارا ٹلٹ بڑا ایویڈنٹ نظر آتا تھا۔ اب کیا جو اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا، ول وی بی ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ اور اس کے اندر ہی ساتھ روس کدھر پکچر میں آتا ہے، چائنا، یو ایس اینڈ دین رشیا ایز ویل ان دی انٹائر ریجن؟ مسعود صاحب جی، آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے، میں ایک ایک اس کا جواب دیتا ہوں، خاص طور سے جو آپ نے اپنے تعارفی جملوں میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب سن 50 کی دہائی میں ہم سیٹوں اور سینٹروں میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت ہماری مجبوری تھی، کیونکہ پاکستان نوزائندہ تھا، غیر محفوظ تھا۔ ہندوستان نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو پنپنے نہیں دینا۔ ایسے وقت ہمیں جو ہے کسی طاقتور ملک کے ساتھ اور کسی طاقتور الائنس کے ساتھ جڑنا تھا، تو وہ ہم جڑے، اس سے پاکستان کو بہت فائدے ہوئے۔ 50 کی دہائی میں مثال کے طور پر ہم جو ہے ہماری فوج مضبوط ہوئی، اس کے بعد جو ہے ہم نے 5 سالہ منصوبہ بندی شروع کی، تو اس وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ پاکستان کی بنیادیں مستحکم ہو گئی اور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گئے۔ لیکن سن 1962 اور سن 1963 میں پاکستان نے محسوس کیا کہ اس خطے کے نیبرہڈ میں بھی ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لہٰذا ہم نے ایک قسم کا سہ جہتی سیاسی یا سفارتی کوشش شروع کی، جس میں چین کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائے، روس کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائے۔ چین کے ساتھ تو ہر سال بہت ہی تعلقات بہتر ہوتے چلے گئے اور کئی اشروں پہ وہ محیط ہیں۔ اب جو ہے طاقتور کو دنیا میں اگر جو پارٹنرشپ دیکھی جا سکتی ہے وہ چین کی اور پاکستان کی ہے۔ تو دوسری طرف روس کے ساتھ اتار چڑھاؤ رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کا وہ حلیف تھا تو اس لیے وہ پاکستان کو دشمن کے طور پر دیکھتا تھا، اور ہندوستان بھی اس کو ہمیشہ اکساتا اور بہکاتا رہتا تھا۔ تو لیکن یہ سن 1971 کی بات ہے، ہم نے ایک بہت ہی، جس کی طرف ڈار صاحب اشارہ کر رہے تھے، کہ سفارتکاری میں ایک بہت ہی اہم اور حساس کردار ادا کیا تھا، جب ہم نے چین اور امریکہ جو آپس میں دشمن تھے ڈکلیئرڈ، اور ان کے آپس میں سفارتی تعلقات بھی نہیں، ان کے لیے ہم نے سفارتی راہداری مہیا کی، اور یہ دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ گئے، کم از کم یہ اس حد تک قریب آئے کہ جن بجائے اس کے کوئی تصادم کے انہوں نے گفت و شنید سے مسائل حل کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان وہ کردار دوبارہ ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا تقریباً 60 سال کا تجربہ ہے، اور یہ ہم پہلی مرتبہ نہیں کر رہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اس بات کا خواہش ہے کہ وہ کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ بنے، بلکہ ان دونوں عظیم ریاستوں کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات مضبوط ہوں۔ امریکہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہاں ہندوستان نے ایک ادارہ قائم کر لیا تھا گزشتہ کئی سالوں سے، اور وہ ہمیشہ جو ہے امریکہ کو غلط مشورے پاکستان کے حوالے سے دیتے رہتے تھے۔ تو اب جو ہے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے، اس کے بعد جو ہے تمام زاویے، اور خاص طور سے جو ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد جو ہے ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں، اور پاکستان کے لیے کئی راہیں کھلی ہیں واشنگٹن میں۔ سردار صاحب I'm sorry I'm cutting you short but you're right کہ بہت سارے راستے کھلے ہیں اور وہ راستے بھی بند نہیں ہوں گے۔ اس سچویشن کے اندر پاکستان کا ایک کلیدی کردار بن گیا ہے۔ ویسٹرن ایسٹرن سائڈ ہماری دونوں اس ٹائم پر ہاٹ ہے، اور ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ بھارت جو کسی زمانے میں وہ اجارہ داری قائم کر چکا تھا، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، یو ایس کے اندر، اس کی اصلیت اب سامنے تو آ رہی ہے نا کہ they are doing cross border terrorism not just in Pakistan but also in USA, also in Canada, also in other countries as well on their sovereign soil۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ابھی انڈیا کا کردار ہے ہماری سرحد کے اوپر، ایسٹرن سائڈ سے بھی اور ویسٹرن سائڈ سے بھی، اس کو بلاک کرنے کے لیے ہم اپنے تعلقات کو، یہ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کو یو ایس کے ساتھ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ چائنا کو تو ہمارے سامنے کلیئرٹی ہے نا اس بارے میں۔ دیکھیے، ہندوستان کو امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ یعنی مشرقی سرحد سے پاکستان کے خلاف ننگی اور بے جواز جارحیت نہ کرے، اور جہاں تک مغربی سرحد کا تعلق ہے تو وہاں انہوں نے کئی اڈے اور نیٹ ورکس قائم کیے ہوئے ہیں افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں میں، جن کو استعمال کر کے وہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے حملے کرواتے ہیں اور یہاں اپنی پراکسیز کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے شواہد جو ہے وہ ہم امریکہ کو بھی دے چکے ہیں، اقوام متحدہ کو بھی دے چکے ہیں۔ تو اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اب ہندوستان چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے وہ کئی دہشت گردی کے واقعات میں کینیڈا میں اور وہاں امریکہ میں ملوث پایا گیا ہے اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔
لیکن ایک چیز جو پچھلے آپ نے سوال پوچھا تھا اس میں ایک نقطہ رہ گیا تھا، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف چین کے ساتھ اس کی اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے، جو ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے ہوئے ہیں اور پھر اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تعمیری کردار ادا کر رہا ہے، روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے۔ روس نے پاکستان کو یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جو ہے ایک ریل لنک دیں گے ماسکو ٹو جو بحیرہ عرب ہے، براستہ پاکستان براستہ افغانستان، اور اس کے بعد وہ وارم واٹر جانے سے پہلے یا نیو یارک جانے سے پہلے وہ وارم واٹر ایکسس جس کے لیے کسی زمانے میں جنگ ہوئی تھی، وہ بڑے پرامن طریقے سے پاکستان پرووائڈ کرنے کو تیار ہے، سو دیٹس اے بگ ڈیل ان اٹ سیلف۔ جی بالکل، اور جو یہ نیو یارک واشنگٹن جانے سے پہلے ڈار صاحب جو ہے افغانستان گئے تھے، اور وہاں جو ہے ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے لیے ایک ریل کا افتتاح کیا، اس کے بعد ریل کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا، اور اس میں روس کی بھی ثوابدید شامل ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کا ہم مغربی ایشیا میں یہ پورے کا جو مشرق وسطیٰ ہے، اس میں سمجھتا ہوں پاکستان اہم ترین ملک ہے، آبادی کے اعتبار سے، سیاسی وزن کے اعتبار سے، جوہری ریاست ہے، تو اس اعتبار سے پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے یکے بعد دیگرے اسے بہت سی سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جس میں آپ کی چین اور امریکہ دونوں ممالک میں پذیرائی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی اس وقت آپ کے پاس صدارت ہے اس مہینے میں سیکیورٹی کونسل کی، تو آپ کا اس وقت بین الاقوامی برادری میں قد کاٹ بہت بڑا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان کی رسوائی ہوئی ہے، اسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جگ ہسائی ہوئی ہے، جھوٹے بیانیے۔ اٹس اے ویری سڈن شفٹ۔ آج جنرل کریلا بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کو بھی جو ہے پاکستان نے ویو ایکچولی پروون کہ ہم لوگ کس طرح سے ہاسپٹیلٹی شو کرتے ہیں۔ ایک طرف ڈپلومیٹک سائڈ پر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے، ایک طرف ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں سینٹر آف گریوٹی کو امریکہ بھی سمجھتا ہے، باقی سب بھی سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹلی سیکیورٹی اپریٹس کو سائیڈ پہ کر کے یہاں معاملات نہیں آگے بڑھ سکتے، اور نہ ہی پولیٹیکل اپریٹس کو سائیڈ پہ کر کے کر سکتے۔ سو یہ دونوں پرونگز کو اگر دونوں ممالک، چین بھی امریکہ بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ جو ایک لاسٹ گلوری تھی کچھ پچھلے سالوں کے اندر، وہ واپس ہم لوگوں کو مل گئی ہے دونوں سائیڈ پر؟ جی مل گئی ہے۔ جو اس کے ساتھ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ اٹوٹ ہیں، اور ان میں مزید بہتری آئی ہے، ان میں مزید استحکام آیا ہے، اور اس میں ترقی کے مزید مواقع پیدا ہوئے۔ امریکہ سے جو نئی راہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، نئی راہیں کھل رہی ہیں، خاص طور سے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ کرٹیکل منرلز ہوں، اس کے بعد جو کرپٹو کرنسی ہو، یا اس کے جو تجارت، معیشت، اور اس کے بعد ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، خاص طور سے جو ہے اے آئی جس کا ذکر کیا گیا، یا جو دوسرے جو ٹیکنالوجیز ہیں، تو اس میں پاکستان میں بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ یہاں تقریباً 64% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 30 سال کی عمر سے کم ہیں، یہ ایک نوجوان ملک ہے، اور امریکہ یہاں اسے ایک بہت بڑی 25 کروڑ افراد کی یہ ایک مارکیٹ بھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کی سرمایہ کاری ہو۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی اور پاکستان نے انیشیٹوز لیے ہیں، جس میں چین نے اس کا ہاتھ بٹایا، مثلا افغانستان اور پاکستان کو قریب کرنے کے سلسلے میں، اور پھر جو ہے چین نے یہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا کہ اس نے ایک سہ فریقی ایک غیر رسمی میکینزم بنایا، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور چین شامل ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس میں پاکستان کا کردار مرکزی ہے، تعمیری ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا مستقبل بہت روشن ہے، اور ہم ان مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ایک جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے، یعنی جو مطلب اسحاق ڈار صاحب کی مارکو روبیو سے جو ملاقات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ایران کے سلسلے میں پاکستان کی ثالثی اور کردار کی تعریف کی ہے۔ یعنی یہ جس وقت عاصم منیر صاحب وہاں ملے تھے صدر ٹرمپ سے، تو اسے کیا سرائی ہو رہی تھی کہ بھئی انہوں نے ایران کے اوپر گفتگو کی یا نہیں کی، تو اب دیکھا کہ اس جو پاکستان کو، پاکستانی قیادت کو، اس کو ایک کانڈویٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، ڈپلومیٹک کانڈویٹ کے طور پر پیغام رسانی کے لیے، اور اس طریقے سے پورے خطے کے امن اور سلامتی میں بھی پاکستان کے ایک مرکزی کردار کو تسلیم کیا گیا۔ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ بن کر سامنے آیا ہے۔ سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔